آخری بات جو ہم نے کیا تھا ذکر سورۃ القصص میں سے، وہ اس بات کا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک حادثہ ہوتے دیکھا. مصری قوم کا کوئی پولیس والا، کوئی فوجی کسی شہری کو مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا. انہوں نے دیکھا کہ شاید یہ اسی طرح کا حادثہ ہے جو ہزاروں دفعہ یہاں ہوتا ہے. بنی اسرائیل تو غلام قوم ہے، ان پر ہمیشہ ظلم ڈھائے جاتے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح کا ایک اور کیس ہو رہا ہوگا. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جا کر مدد کریں ظالم کے خلاف. تو انہوں نے جا کے پولیس والے کو یا فوجی کو مکہ مار دیا. فقضا علیہ، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہی اس کی موت ہو گئی. اور اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا خیال آیا کہ یہ جلد بازی شیطان کا عمل تھا. فوراً الفاظ ان کے منہ سے یہ نکلے ہیں، قال هذا من عمل الشیطان. انہوں نے کہا یہ شیطان کے عمل میں سے ہے. انہ عدو مضل مبین، کہ وہ دشمن ہے اور وہ گمراہ کرتا ہے. یہاں گمراہی کے لفظ پہ ہم نے پچھلی دفعہ زیادہ بات نہیں کی تھی، آج یہاں سے شروع کریں گے. اصل میں انسان کی نیت اچھی ہو اور وہ کوئی ظلم ہوتے دیکھے، کوئی ناانصافی ہوتے دیکھے، تو انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اس کے خلاف کوئی اقدام کرے، کچھ کرنے کی کوشش کرے. بڑی مشہور ہے حدیث رسول پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم، من رأى منکم منکرا، تم میں سے کوئی خراب چیز کوئی دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، تو ہاتھ سے بدلے. فمن لم یستطع فبلسانہ، اگر نہ کر سکے تو کم از کم زبان سے تو کرے. ومن لم یستطع فبقلبہ، اور نہ کر سکے تو کم از کم دل میں تو اس کو بری لگے. وذالک اضعف الایمان، وہ ایمان کی سب سے کمزور حالت ہے. تو یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر کوئی برا ہو رہا ہے اور آپ بس کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو تو یہ ایمان کے خلاف ہے. اگر آپ میں صلاحیت ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرو، اور اگر ایسی صلاحیت نہیں تو کم از کم اس کے خلاف بول تو دو. ایسا مت کرو، کچھ پکار تو دو. اور اتنی بھی نہیں ہے تو کم از کم دل میں تو تکلیف ہونی چاہیے. یعنی آپ چل رہے ہو، گاڑی چلا رہے ہو، کچھ خراب چیز ہوتے دیکھ رہے ہو اور آپ کے دل پہ کچھ اثر بھی نہیں ہوا، آپ چلتے چلاتے گئے، وہ کم از کم ایمان کی نشانی بھی نہیں ہے اس انسان کے اندر، جس کو فکر ہی نہ ہو، اس کو خیال تک نہ آئے. ایک تو ہے نا کہ روک کے گاڑی اس کے بچے کی مدد کرنے کی کوشش کرے یا کچھ ہیلپ کرنے کی کوشش کرے. ایک ہے کم از کم کھڑکی نیچے کر کے کچھ کہہ تو دو. نہیں کرو بھائی، ایسا کیا کر رہے ہو، کم از کم زبان سے. لیکن اگر اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے اور احساس تک نہیں ہے تو وہ پھر ایمان کا نہ ہونے کے برابر ہے وہ چیز. تو جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا وہ تو اصل میں ایمان کا تقاضا ہے. ان کے ہاتھ میں صلاحیت تھی، انہوں نے ایک غلط کام ہوتے دیکھا اور انہوں نے ایک کام کیا. تو اس میں ھذا من عمل الشیطان کس طرح ہے اور شیطان گمراہ کرنے والا کیسے ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ہمیں ایک حقیقت بتائی ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، کہ جس چیز کا پورا علم نہ ہو اس کا پیچھا مت کیا کرو. جس چیز کا پورا یعنی علم نہ ہو تو اس کے پیچھے مت جایا کرو. ایک اور مقام پر اس کا اس سے کچھ تعلق بھی ہے یوسف علیہ السلام کے قصے میں جانے سے پہلے اگر میں آپ سے کہوں کہ کسی کے خلاف یا جھوٹا ثبوت لگا کر اس کو جیل میں بھجوا دیا گیا، کسی کے خلاف جھوٹا ثبوت اور پھر غلط الزام لگایا جان بوجھ کر اور وہ جیل میں ڈال دیا گیا. ہم میں سے کوئی بھی کہے گا کہ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو ناانصافی ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف میں جھوٹا الزام لگوایا اپنے بھائی پر اور اس کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو رکھ لیا گیا. اگر میں آپ کو یہ نہ بتاتا کہ یوسف علیہ السلام کا عمل تھا تو آپ کو خود سے یہ خیال آتا کہ یہ بہت غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بیک گراؤنڈ میں، اس کے پیچھے کیا اصل میں ہو رہا تھا وہ ہمیں سمجھایا اور کہا ما کان لیوسف ان یأخذ اخاہ فی دین الملک. یوسف علیہ السلام کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے جو بادشاہ ہے اس کے قانون کے تحت. یعنی ان کی کوئی امیگریشن پالیسی تھی یا ان کی کوئی ریزیڈنس پالیسی تھی، اگر آپ وزٹر بن کے آئے ہوئے ہو تو آپ وہاں نہیں رہ سکتے. اور ان کو معلوم تھا کہ میں نے ہر حال میں اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا ہے، تو انہوں نے اس تدبیر کا استعمال کیا. اور اس تدبیر کو ہم کہتے ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کی تدبیر تھی، لیکن اس سے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یہ تدبیر کی یوسف کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اس تدبیر کو منسوخ کر لیا. یہاں میں اس بات کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ کبھی کبھار آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن آپ کو پورا قصہ نہیں معلوم، آپ کو صرف 5% نظر آ رہا ہے. اس کی ایک تصویر ذہن میں سمجھ لیں. فرض کریں کوئی معلوم کرنا چاہ رہا ہے کہ اس کمرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کسی کمرے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اندر کیا ہو رہا ہے. تو جو چابی کا سوراخ ہے نا، اس میں سے آنکھ ڈال کے انسان دیکھنے کی کوشش کرے کہ اندر ہو کیا رہا ہے. اس کو کچھ نہ کچھ تو نظر آ جائے گا. اگر اس کو جو کچھ نظر آیا اس کی بنیاد پہ وہ گمان کرے کہ مجھے پوری حقیقت اس کمرے کی سمجھ میں آ گئی اور جو اشخاص ہیں اس کے اندر وہ سب سمجھ میں آ گیا، تو وہ اس کی غلطی ہے نا. اتنی سی معلومات کی بنیاد پر اگر وہ پورا فیصلہ کر لے تو اس نے جلد بازی کی ہے.
تو یہی بات کہی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے کہ ہم کبھی ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں سنتے ہیں، جو کچھ آپ سنتے ہیں کسی اور کے بارے میں، آپ کو 1% معلومات ہے، اتنی سی معلومات ہے آپ کے پاس، اس کی بنیاد پہ آپ کہیں یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو بہت اچھا ہوا، آپ نے فوراً فیصلہ کر دیا۔ اس فیصلے میں جلد بازی کبھی کوئی عمل سے کرتا ہے، کوئی اپنی زبان سے کرتا ہے، کوئی اپنے دل سے کرتا ہے، لیکن معلومات نہ ہونے سے پہلے اگر انسان فوراً فیصلہ کر لے تو وہ اس کی غلطی ہے، وہ اصل میں اس کی غلطی ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ نیت اچھی پھر بھی ہو لیکن معلومات پوری نہ ہو تو فیصلہ کرنا اور فیصلے میں جلد بازی کرنا یہی شیطان کے ہیلوں میں سے ایک ہیلا ہے، اس کی ایک تدبیر ہے انسان کو برباد کرنے میں۔ تو ان کو اس بات کا احساس ہوا اس کم عمری میں بھی کہ اس طرح جذبات کو سے کھیلا جاتا ہے، شیطان ان سے کھیلتا ہے اچھی نیت کو برے کام کے لیے استعمال کرنے میں۔ ھذا من عمل الشیطان، اسی طرح وہ گمراہ کرتا ہے، انہ عدو مضل مبین۔ تو اب گمراہی کا ایک نیا پہلو ہمیں سمجھ آ گیا کہ معلومات پوری نہ ہو اور فیصلہ کرنے میں جلد بازی کرنی ہو تو وہ بھی گمراہی کی ایک شکل ہے، وہ بھی شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار۔ اس کے بعد کہتے ہیں ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، وہاں تک بات ہوئی تھی ہماری پچھلی دفعہ۔ میرے رب، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے ہی اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ الفاظ اصل میں ایک طرح سے سمجھ لیں ان کی گونج جو ہے وہ شروع ہوتی ہے آدم علیہ السلام کے الفاظ سے، ربنا ظلمنا انفسنا، وہ انہی الفاظ کی طرح کی یہ الفاظ ہیں، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہاں انہوں نے غلطی کی ہے، ٹھیک ہے، غلطی کسی اور انسان کے خلاف ہے، وہ مرا ہے، اس کا قتل ہوا ہے، لیکن پہلا جرم انسان کا کسی اور کے خلاف نہیں ہوتا، اپنے خلاف ہوتا ہے۔ اسی طرح کی مثال ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی گئی تھیں اور لوگوں نے کچھ باتوں کو سنا، کچھ اس سے متاثر بھی ہوئے، کچھ نے کہا کیا کتنی بری بات ہے کہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کچھ کے ذہن میں برا گمان بھی آ گیا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، کہ جب تم نے وہ بات سنی تھی تو تمہیں اپنے بارے میں بہتر گمان کیوں نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال پوچھا، یہ نہیں کہا ان کے بارے میں بہتر گمان کیوں نہیں کیا، کہا اپنے بارے میں بہتر گمان کیوں نہیں کیا۔ یعنی اصل میں جو گناہ میں کرتا ہوں یا آپ کرتے ہیں، اگر کسی کے خلاف بھی کر رہے ہیں تو اس کے خلاف تو آپ نے جرم کیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، اس کا پہلے اعتراف کرنا پڑے گا، میں نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اللہ نے میرے اندر ایک نور ڈالا ہے، میرے اندر ایک روح ڈالی ہے، ایک ہدایت ڈالی ہے، اور میں نے اس کو زخمی کیا ہے، اس نور کو میں نے کم کیا ہے۔ تو ربی انی ظلمت نفسی، میں نے تو اپنے اوپر ظلم کیا، میں نے اپنے اوپر زیادتی کی، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دیجئے۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، اس وقت میں یاد دہانی کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو جو نبوت اور رسالت کا جو منصب ان کو ملا تھا، وہ مصر سے جانے کے بعد، شادی ہونے کے بعد، بچے ان کے ہو چکے تھے، ان کو جا کے وہ آگ نظر آئی ہے پہاڑی کے اوپر جو صرف انہی کو نظر آئی ہے، وہاں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، اس عمر میں جا کے وہ رسول بنے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، وہ کلام جو سورۃ طٰہٰ میں بھی ہے، قصص میں بھی ہے اور مقامات پر بھی ہے۔ لیکن ابھی یہ نوجوان آدمی ہیں، ابھی یہ رسول نہیں بنے، نہ یہ ابھی نہیں نبی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان پر ابھی وحی نہیں آ رہی، ان کا یہ قصہ نبوت سے پہلے کا قصہ ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا بہت اہم ہے اس واقعے کو سمجھنے کے لیے۔ انہوں نے جب معافی مانگی ہے اپنی غلطی کی، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بھی مسلمان جو نبی نہ ہو، کوئی بھی مسلمان معافی مانگتا ہے اپنی غلطی کی۔ عام مسلمان میں اور نبی میں کیا فرق ہے کہ نبی سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے ہیں، نبی کو غیب سے خبر آ جاتی ہے، نبی کو معلوم ہو جاتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کو براہ راست کمیونیکیشن ملتی ہے۔ میں جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے میرا رب، مجھے کوئی براہ راست کمیونیکیشن نہیں آ رہی کہ میں معاف ہو گیا یا نہیں ہوا، مجھے کوئی ضمانت نہیں آ رہی۔ میں نے استغفار تو کر لی ہے، لیکن مجھے کیسے پتا چلے کہ اللہ نے معاف کیا یا نہیں کیا؟ ہو سکتا ہے میں نے بڑی استغفاریں کر لی، لیکن دل میں رہتا ہے خیال کہ پتہ نہیں اللہ نے یہ قبول کی ہوگی کہ نہیں، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، کیسے معاف ہو جائے گی؟ میں کچھ اور جتنا بھی کر لوں شاید یہ کافی نہیں ہے، شاید میرا دل اتنا پاک نہیں ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لے، شاید میری استغفار میں کوئی کمی ہے، شاید میری اچھے اعمال میں، کیونکہ اللہ نے ایک اور مقام پر کہا ہے سبحانہ و تعالیٰ ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھے اعمال برے اعمال کو مٹاتے ہیں، تو شاید میرے اچھے اعمال اتنے اچھے ہیں ہی نہیں کہ وہ اس برے عمل کو مٹا سکیں۔ تو آپ کو اپنی استغفار پہ شک کہ شاید وہ اتنی اچھی نہیں ہے، پھر اپنے اعمال پہ شک، پتہ نہیں حج قبول ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا،
یہ عمرہ اللہ نے مانا کہ نہیں مانا, یہ روزے رمضان کے مانے گئے کہ نہیں مانے گئے, میری نیت پوری طرح پاک تھی یا نہیں. ہر معاملے میں انسان اپنے آپ پہ شک کرنے لگے کہ شاید اس کا معیار ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس کو قبول کرے. یہاں یہی سوال جو ہم اب کبھی اپنے آپ سے پوچھتے ہیں, وہی سوال پوچھنے کا حق موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہے. ان پر ابھی رسالت نہیں آ رہی, کہیں سے وہی نہیں آئے گی کہ تم نے معافی مانگی تو میں نے تجھے معاف کر دیا. تو ان کے پاس ایک ضمانت آ گئی, گارنٹی آ گئی, اللہ کا اپنا کلام براہ راست آ گیا. ابھی وہ نبی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے یہ دعا مانگی کہ میں نے غلطی کی, مجھے معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فغفر لہ, اس وجہ سے, فاس کو فاس سببیہ کہتے ہیں, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہی ہے جو بہت زیادہ معاف کرتا ہے, بہت زیادہ ڈھکتا ہے گناہوں کو, اور بہت ہی محبت اور خیال کرنے والا ہے, رحیم. اچھا, یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دی. اب اللہ نے اپنی طرف سے بتا دیا, اپنے نقطہ نظر سے, کہ وہ معاف ہیں. لیکن اس کا مطلب اب بھی یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے کہ وہ معاف ہیں. ان کو ابھی بھی نہیں پتا. اگلی آیت سنتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں. کہتے ہیں ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین, میرے رب جو نعمت آپ نے میرے اوپر ابھی کی ہے, اس کی وجہ سے میں کبھی کسی مجرم کی سپورٹ نہیں کروں گا, میں کسی مجرم کی مدد نہیں کروں گا کبھی بھی, ایسا میں کبھی نہیں بنوں گا. آیت کے پہلے الفاظ کیا ہیں؟ کیوں نہیں کروں گا؟ کیونکہ آپ نے میرے اوپر بڑا انعام کیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ انعام کون سا ہے؟ ابھی تو قتل ہوا ہے, ابھی انہوں نے استغفار کی ہے, ابھی بھیک مانگی ہے کہ یا رب مجھے معاف کر دے, میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. اس کے بعد فوراً ان کے اگلے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ تیری بڑی نعمت ہے میرے اوپر, اور اس نعمت کی وجہ سے میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا. فلن اکون ظہیرا للمجرمین. یہاں سے قرآن جو حکمت ہمیں سکھا رہا ہے وہ یہ ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, مسلمان کو کہا ہے. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کرے گا. اب یہاں جو چیز میں نے سیکھی وہ کیا ہے, اور آپ نے سیکھی وہ کیا ہے, کہ جب انسان صاف دل سے, خلوص سے, اس کو ندامت ہے, اس کو شرمندگی ہے اپنی غلطی پر, اور اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کیا اپنی غلطی کا, اور توبہ کی ہے اور معافی مانگی ہے, تو اللہ اپنی طرف سے ضمانت دے رہے ہیں, گارنٹی دے رہے ہیں کہ اللہ نے, اس میں کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. بلکہ یہ استغفار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی دی ہوئی نعمت ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, غلطی کرتے ہیں اور پھر بہانے بناتے ہیں, دیکھو میری غلطی نہیں تھی, میرے اوپر پریشر بہت تھا, میری غلطی نہیں تھی, دیکھو سوسائٹی ایسی ہو گئی ہے, میری غلطی نہیں تھی, حکومت نے یہ کیا تھا, میری غلطی نہیں تھی, میری فیملی خراب ہے, میرے پیرنٹس ایسے ہیں, میرا بھائی ایسا ہے, میرا وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, سب کی غلطی ہے, میری نہیں ہے. لیکن اگر انسان میں اتنی صلاحیت ہو کہ غلطی کرنے کے بعد اس میں اتنی عقل ہو کہ سارے بہانے ڈھونڈے بغیر, اس وقت دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی صورتحال دیکھیں, وہ بہت سارے بہانے بنا سکتے ہیں. وہ یہ کہہ سکتے ہیں یہ تو ہر روز اس طرح کرتے ہیں, تو مجھے کیسے پتا ہوتا کہ آج یہ ظالم ہے اور یہ مظلوم ہے. آج سے لاکھ دفعہ پہلے یہ سارے فوجی یہ ظالم ہوتے ہیں اور بنی اسرائیل والے مظلوم ہوتے ہیں, تو مجھے کیسے پتا ہونا تھا کہ ایک دن یہ مظلوم ہے اور دوسرا ظالم ہے؟ میں کیسے معلوم کر سکتا تھا؟ مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہو سکتا تھا. تو وہ بہانہ بنائے بغیر انہوں نے بس اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا بہت بڑا تحفہ ہے انسان کو, کہ وہ بہانوں کو سب کو چھوڑ کے, ان کو اگنور کر کے, اپنی غلطی کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کر لے اور کہہ دے یا رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا, مجھے معاف کر دے. اور جس کو یہ نعمت مل جائے کہ وہ بہانوں کے پیچھے نہ بھاگے, بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القى معاذیرہ. سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے اوپر بہت پوری نظر ہے. میں جو اپنے آپ کو دیکھتا ہوں نا, کوئی اور نہیں دیکھ سکتا. جیسے آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہو, کسی اور کو نظر نہیں آ رہا. آپ کے قریبی ترین لوگ بھی آپ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتے جیسے آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہو. اور پھر بھی اللہ تعالیٰ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ, حالانکہ وہ جتنی بھی بہانے بناتا رہے, بہانے پھینکتا رہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ کو آئینے میں آپ نظر آ رہے ہو, لیکن وہ آئینے میں بھی آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہو. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت اور یہ بھی ہے کہ جس کو اللہ نے خلوص سے استغفار کرنے کی توفیق دی, اس کو یہ تحفہ بھی دے دیا کہ تیری استغفار قبول ہے. اس میں شک کرنے کی ضرورت اب نہیں ہے. اس میں بار بار پیچھے جا کر سوچنا, پتہ نہیں معاف کیا ہوگا کہ نہیں, پتہ نہیں وہ استغفار صحیح تھی یا نہیں, پتہ نہیں اللہ کے ہاں معاف ہوگا کہ نہیں,
یہ شک چھوڑ دو، اسی لیے یہاں انا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ علماء تفسیر میں بہت ساروں کی رائے یہ ہے، کبھی کبھی اللہ کہتے ہیں واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ وا کے معنی ہے اور اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ حالیہ جملہ